محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھی انشاءاللہ العظیم آج ہم اپنی سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں گے، اور سننے سے پہلے کچھ چیزیں میں نے آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہیں، تو جب جب ضرورت پڑتی رہے گی ہم ان کو کرتے جائیں گے۔ تو اس میں سے ایک چھوٹا ٹاپک نہیں، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو میں صرف اتنا کراؤں گی آج کے جتنی ہمیں آج ضرورت ہے۔ جملے کے اعراب، جملے صرف اتنا کراؤں گی جتنا آج ہمیں ضرورت پڑے گی، اور پھر اس کے لیے آپ لوگ کیا کیے گا کہ جس جگہ پر اس کے نوٹس بنائیں تو اس کو ذرا 4-5 پیجز چھوڑ دیے گا، تو پھر وقتاً فوقتاً میں کراتی جاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے وہ ایک نشست میں تو وہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر آج کرائے تو آپ لوگ بہت زیادہ تھک جائیں گے۔ تو آج جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے جملے کے اعراب۔ دیکھیں اعراب ہم نے پڑھا، اسم کے اعراب ہم نے پڑھا کہ اسم رفع نصب جر، وہ اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی۔ تو جملے کے اعراب کے حوالے سے، اب جملے کا اعراب بہت ضروری ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے، تو جملہ جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے، یعنی گرامر میں جو جملہ کیا ہوتا ہے، گرامر میں جملے کی 2 باتیں آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے۔ گرامیٹیکلی جملہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اب اسم تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ نکرہ بھی ہوتا ہے، معرفہ بھی ہوتا ہے، لیکن جملہ جو ہوتا ہے، اب جملے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، آپ لوگ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کی مزید ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، میں ایک کمپلیٹ جملے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ نکرہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جملہ مبنی ہوتا ہے۔ تو جملہ نکرہ ہو گیا ایک بات، اور جملہ مبنی ہو گیا، یہ 2 باتیں۔ اچھا اب جملہ مبنی کیا ہے، اگر آپ لوگ کے ذہن سے نکل گیا ہو تو میں مبنی کے لیے بتا دوں کہ مبنی کیا ہے، کہ جیسے حاذا ایک مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے، اس کی شکل یعنی دیکھنے میں اس کی شکل نہیں بدلتی، لیکن یہ اپنی کیریکٹر بدل دیتا ہے، کبھی یہ رفع ہو جاتا ہے، کبھی یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ جر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا اسم جو کہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مبنی ہے یا فکسڈ ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے، جسے میں کہتی ہوں، ایک میں جملہ کہتی ہوں جانی حاذا، ایک جملہ میں نے کہا جانی حاذا، دوسرا میں کہتی ہوں رأیتو حاذا، تیسرا میں کہتی ہوں مررتو حاذا۔ تو پہلا جملہ جو ہے جانی حاذا، اس میں حاذا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، مرفوع ہو رہا ہے۔ رأیتو حاذا میں یہ منصوب ہو رہا ہے، اور مررتو بی حاذا اس میں یہ مجرور ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے کہ جانی، جا کا مطلب کیا ہوا، وہ آیا، جا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آیا، جانی وہ آیا میرے پاس۔ اب اس میں وہ جو تھا اس کو میں نے باہر نکال دیا، تو ہمیں پتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ جو فاعل تھا اس کو میں نے باہر نکال دیا، تو یہاں پر حاذا جو ہے یہ محلن جو ہے، اس کا جو محل ہے وہ مرفوع ہے، محلن وہ مرفوع ہے۔ حاذا یعنی وہ میرے پاس آیا، وہ جس میں جو جا میں جو فائل چھپا ہوا تھا وہ میں نے باہر کر دیا، تو وہ میرے پاس آیا، تو اس میں حاذا کیا ہو گیا، رفعی حالت میں ہو گیا۔ رأیتو حاذا، اس میں جو ہے یہ رأیتو میں نے دیکھا، حاذا اس کو میں نے اس کو دیکھا، تو اس میں یہ ایز اے مفعول آ رہا ہے، تو یہ محلن کیا ہو گیا، حاذا یہ فاعل کے طور پہ آ گیا۔ رأیتو حاذا میں اس میں جو یہ مفعول کے طور پہ ہے، میں نے اس کو دیکھا، تو یہاں پر کیونکہ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ محلن منصوب ہو گیا۔ مررتو بحاذا میں اس کے پاس سے گزرا، تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ جار مجرور آ رہا ہے، تو یہاں پر حاذا جو ہے یہ محلن جو ہے یہ
مجرور ہے. تو ایک میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دی مبنی اسم کی کہ مبنی اسم کون سے ہوتے ہیں. مبنی اسم وہ ہوتے ہیں جو شکل اپنی ایک جیسی رکھتے ہیں لیکن وہ رفع کی جگہ پہ، یعنی کہ جہاں پہ کوئی چیز رفعی چیز آتی ہے اس کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، جہاں پر کوئی مفعول کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، یعنی کوئی جہاں کوئی منصوب والی چیز آ رہی ہوتی ہے، یعنی جیسے یہاں پر حاضہ ایز اے منصوبہ ہے، اسی طرح جار مجرور کی جگہ پر جیسے کہ یہاں پر با کے بعد حاضہ آ رہا ہے، یہ مجرور کے طور پہ آگے، لیکن شکل میں ہمیں حاضہ ہی نظر آ رہا ہے، تو وہ مبنی اسم ہوتے ہیں جو کہ محلن آتے ہیں. یعنی محلن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی، یعنی جس چیز کی جگہ ہے وہ اس جگہ پر وہ آ جاتے لیکن اپنی شکل نہیں بدلتے. تو یہ تو ہماری ہو گئی مبنی کی ایگزامپل. تو اب ہم نے کیا کہا کہ جملہ مبنی ہوتا ہے، یعنی جملہ ایسی جگہ پر آ سکتا ہے جہاں پر کوئی رفعی چیز آتی ہے، جہاں پر کوئی نسبی چیز آتی ہے، چیز سے مراد آپ سمجھ لیں کہ اسم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں پر کوئی جرری چیز بھی آ سکتی ہے. تو جملے کو ہم وہاں پر رکھ سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پورا جملہ ہے، چاہے وہ جملہ اسمی ہو چاہے وہ جملہ فعلی ہو، لیکن وہ اس کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اس کے ایگزامپل اب جملے کے طور پہ دے دیتی ہوں. میں ایک جملہ لکھتی ہوں، اللہ. میرے زیر زبر پیش کو بہت وہ نوٹس نہیں کیے گا، اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر میں کوئی غلط لکھوں، میں آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اللہ خلق السماوات، خلق السماوات والارض والارض. اچھا یہ ہمارا اللہ مبتدا، یہ پوری کی پوری خبر. مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. مبتدا رفع ہوتا ہے، خبر رفع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے دو پراپرٹیز آپ لوگ کو بتائی نا جملے کی کہ جملہ نکرہ ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا نکرہ، یہ بات پوری ہو گئی. یہاں پر جملہ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی کا مطلب وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر. تو یہ ہماری پوری کی پوری خبر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے اور یہ مبنی ہے. اب مبنی کیا ہے کہ کیونکہ ہماری خبر رفع ہوتی ہے تو اس وقت یہ جو جملہ ہے یہ محلن رفع ہے، یعنی محلن یہ مرفوع ہے. اس وقت جملہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے. تو مبتدا اور خبر ہماری مرفوع ہوتی ہے، تو یہ جملہ پورا کا پورا ہمارا یہاں پر خبر یہ پورا کا پورا جملہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آگے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، یہاں پر اتنی بات آپ لوگ کے لیے سمجھ لینا کافی ہے کہ جملہ نکرہ ہوتا ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے. اب اگر ہمیں اس کو ایز اے نکرہ ایز اے رفع چاہیے ہوتا تو ہم اس کو ایز اے رفع کنسیڈر کر لیتے ہیں، ایز اے نصب چاہیے ہوتا تو نصب کنسیڈر کر لیتے ہیں، جر چاہیے ہوتا تو جر کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ خبر جو ہے جو جملے کی شکل میں پوری آ رہی ہے یہ ہماری مبنی حالت میں. اتنا یہاں پر اس کی ایگزامپل آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو نہیں آئی ہے تو وہ کوسچن ریز کر سکتا ہے. تو یہاں پر جملہ کیا ہوا؟ جملہ یہاں پر کیونکہ ہم خبر کی شکل میں آ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ رفع ہے، محلن رفع ہے. محلن رفع ہے، رفع نہیں ہے. جملے کے تو کوئی اعراب نہیں ہوتے، وہ محلن ہوتے جو بھی. ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں، کانو یظلمون انفسہم. کانا ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے. کانا جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. کانا ایک اسم ہوتا ہے اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا رفع حالت میں ہوتا ہے، خبر اس کی نصب حالت میں ہوتی ہے. اچھا، پہلے اور چوتھے، پہلے ہمیں جیسے ہم نے خرجا، ٹھیک ہے، وہ نکلا. تو اس میں کیا ہے؟ یہ پہلا ہے صیغہ خرجت. ساری چیزیں شروع میں ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کو جو کنفیوژن. خرجت، تو پہلے اور چوتھا صیغہ جو ہمارا
بالکل بیسک بتا رہی ہوں آپ لوگ کو, فعالہ کے وزن پہ جیسے لیتے ہیں بیسک. تو جو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس میں تو ہمارا جو ڈوئر ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہڈن ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی باقی پورے کے پورے 12 جو صیغے بچ جاتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا ڈوئر اس کے اندر موجود ہوتا ہے, رائٹ. تو کانا کانا کانو یہ تیسرا صیغہ ہے, تو اس کے اندر اس کا اسم موجود ہے, ٹھیک ہے. تو کانا میں اس کا اسم موجود ہے. کون سا اسم ہے اس کا اسم ہے یہ واو, ہمیں اس کا اسم بتا رہا ہے کہ اس میں اس کا اسم موجود ہے, ٹھیک ہے. تو کانا, اچھا اسم ہو گیا, یہ کانا کا اسم اس میں موجود ہے. خبر, یہ پوری خبر ہے, یہ کانا کا اسم اس کے اندر موجود ہے اور یہ اس کی خبر ہے. کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ نسبی حالت میں ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جملہ یہاں پر, یہ جملہ محلن جو ہے اس کا محل جو ہے وہ منصوب ہے, اس کا محل یہاں پر منصوب ہے. تو منصوب نصبی ہوتی ہے, یہ منصوب, تو یہ منصوب ہے. تو ہم نے کیا, ہمیں کیا بات پتہ چل گیا, ہمیں بات سے پتہ چل گیا کہ جملے کے اعراب میں جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے, اور وہ مبنی ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی ایک ایگزامپل پڑھ لی کہ وہ جو ہم نے اللہ کیا تھا جملہ, اللہ خلق السماوات والارض, جس میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ مبتدا اور خلق السماوات والارض جو تھی وہ پوری کی پوری خبر جو ہے, پورا کا پورا جملہ جو ہے خبر بن رہا ہے, اور وہ یہاں پر خبر جو رفعی حالت میں تھی. یہاں پر کانو یظلمون انفسہم, کانو جو ہے یہ رفعی حالت میں, یعنی کہ اس کے جو اسم ہے وہ رفعی حالت میں, اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے جو کہ پورے جملے کی شکل میں. تو آئی ہوپ اتنی بات آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب اتنا کافی ہے کہ ہم نے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. تو کبھی وہ رفعی حالت میں جس جگہ پر وہ آتا ہے وہ جگہ رفع کی ہوتی ہے یا نصب کی ہوتی ہے, وہ جر کی ہوتی ہے. تو یہ 2 ایگزامپل ہم نے کر لی. اچھا ایک بات اس میں اور بھی بتانے کی, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ تو اس کو میں مٹا دیتی ہوں کہ جملہ جو ہے یعنی اعراب کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے کہا نا کہ جملہ نکرہ ہوتا ہے اور جملہ جو مبنی ہوتا ہے. اعراب کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, یعنی 2 کائنڈ ہوتی ہیں. وہ تو پراپرٹی بتائی تھی نا کہ مطلب کیسا ہوتا ہے جملہ, لیکن اس کی 2 کائنڈ ہوتی ہیں. پہلی کائنڈ کیا ہوتی ہے کہ ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلن کوئی اعراب ہو, میں لکھ دیتی ہوں, ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہو. اب میں سمجھا دوں گی بات, محل اعراب ہو, اور ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو. تو میں نے کہا ہوتا ہے کہ جملے کی بیسیکلی جو اعراب کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب ہو, دوسرے وہ جن کے محل اعراب نہ ہو. اب اس کا مطلب کیا کہ محل اعراب ہو یا محل اعراب نہ ہو. تو ابھی جیسے میں نے آپ لوگ کو 2 ایگزامپل دی, اللہ خلق السماوات والارض, میں ان کو اس والی کو, یہ ہے ڈیٹیل ٹاپک, یہ نمبر 1 بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, نمبر 2 بھی ڈیٹیل ٹاپک ہے. میں آج صرف اتنا سا کرا رہی ہوں, اس میں 20 منٹ ہو رہے ہیں کہ جتنی ہمیں آج ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں نے ایک آپ لوگوں کو بھی جملہ دیا تھا, اللہ خلق السماوات والارض, یہ مبتدا تھا, یہ خبر تھی. تو اس میں جملے کا ایک محل تھا جس کو ہم نے کہا یہ محلن جو ہے, محلن ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ رفعی ہے. تو اس کا یہ محل تھا, یہ ایک ایسی جگہ پر آیا تھا جس کی جگہ پر جو چیز بھی آتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے, مبتدا جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی ہماری مرفوع. مبتدا جو ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں بولنے کے بجائے, مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے یعنی رفعی حالت میں ہوتا ہے, اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے یعنی رفعی حالت میں ہوتی ہے. تو اس وقت جو جملہ آیا تھا وہ ایسی جگہ پر آیا تھا جس کی اپنی ایک خاص, وہ جگہ کسی خاص چیز کے لیے ہوتی ہے. تو مبتدا اور خبر میں خبر جو ہوتی ہے وہ رفعی, یہاں پر جو چیز بھی آئے گی وہ رفعی حالت میں آئے گی. تو یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ وہ جملہ ہے, خلق السماواتی وہ جملہ ہے جو محل اعراب رکھتا ہے, یعنی یہ خاص جگہ پر آیا ہے جو کہ وہ رفعی حالت ہوتی ہے. اسی طرح دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کانو
कानू यज़लिमूना अनफुसहुम। तो यहाँ पर ये जो जुमला आया था ये स्पेसिफिक ऐसी जगह पर आया था जो कि खास इराब में हैसियत रखती है, और वो क्या हैसियत थी? मंसूब होने की हैसियत। तो ये दोनों वो जुमले थे जो कि एक महले इराब रखते, यानी वो इराब की खास जगह पर आए थे। यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जुमला खलक़ समावाती जो है ये जुमला जो है मंसूब है, नहीं, ये मंसूब कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिस जगह पर आया था उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मरफू चीज आ सकती थी। इसी तरह यज़लिमूना अनफुसहुम, इसको हम मजरूर नहीं कह सकते, इसको हम मरफू नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिस जगह पर आया था उसकी एक खास पोजीशन थी, और वो पोजीशन क्या थी? वो इराबी पोजीशन थी कि इस जगह पर सिर्फ नस्बी चीजें आ सकती हैं, यानी मंसूब चीजें आ सकती हैं। तो ये जुमला एक खास महल रखता था, एक खास जगह रखता था, और वो जगह ये मंसूब की थी। ये जुमला एक खास जगह रखता था, वो जगह मरफू जगह थी। तो पहले जुमले जो किस्म है वो है कि ये वो जुमले होते हैं जो किसी खास जगह पर आते हैं। वो जगह या तो किसकी होती है? वो या तो रफ़ई जगह होती है, यानी किसी ऐसी चीज की जगह होती है जो कि रफा होती है, या वो ऐसी जगह पे आते हैं जो कि मंसूब की जगह पर होते हैं, या वो ऐसी जगह पे आते हैं जो मजरूर की जगह पे आते हैं। तो ये तो पहली किस्म हो गई, ये पहली किस्म हो गई, ठीक है। दूसरी किस्म मैंने कहा कि ऐसे जुमले जिनके लिए कोई महले अराब नहीं होता, यानी उनको हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह पर सिर्फ रफ़ई आ सकता है, इस जगह पर कोई नसब आ सकता है, ये इसकी जगह पर कोई जर आ सकता है। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है, ये भी एक लंबा टॉपिक है, ये भी एक लंबा टॉपिक है। तो मैंने इसकी तो आपको एग्जाम्पल दो दे दी, ठीक है। इसकी एक मैंने सिर्फ क्या जुमला इसकी मैंने दिए, जुमला दोनों जुमला इस्मिया है। कानू से जो भी जुमले शुरू होते हैं, आप लोग को पता है कि कानू से शुरू होने वाले जुमला इस्मिया होते हैं। अगर ये बात आप लोग के ذہن से निकल गई तो फिर भी बता दूं कि काना जो है, इसमें काना जो हमारा जो फेले नाकिस है, इससे शुरू होने वाले जुमले इस्मिया होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर 1 की जो एग्जाम्पल दी वो दोनों जुमले इस्मिया है। दूसरा मैं कह रही हूँ कि ऐसे जुमले जिनके लिए महले एराब ना हो। अब ये कौन से जुमले होते हैं जिनके लिए महले एराब ना हो? तो पूरा मैं बता रही हूँ। नंबर 2 था ऐसे जुमले जिनका कोई महले अराब ना हो, ये था सेकंड। इसकी मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। हमने पढ़ा है कि जब भी इसमें मौसूल आता है उसके बाद सिला आता है। इसमें मौसूल अगर हमें कहीं नजर आ रहा है तो वो बगैर सिले के लिए आएगा, उसका सिला आने ही आएगा। तो याद रखिएगा कि इसमें या अल्लाज़ीना लिख दूं या जितने भी इसमें मौसूल है आप लोग को पता है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? एक सिला चाहिए होता है, और सिला हमें पता है जुमला होता है, सही है ना। पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि वो जुमला होता है, सही है। तो उसका कोई इराब नहीं होता, उसका कोई इराब नहीं होता, बस हमें दिखा इस्मुल मौसूल, उसके बाद हम जुमला ले आएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये रफा की पोजीशन है, ये नसब की पोजीशन है, ये जर की पोजीशन है। वो उसका कोई सिला का कोई इराब नहीं होता। तो ये दूसरे वाली जो मैंने एग्जाम्पल दिए कि महले इराब ना हो, ऐसे जुमले जिनका कोई महले इराब ना हो, तो उसकी एक एग्जाम्पल मैंने आप लोग को समझाने के लिए बता दिए कि इस्मुल मौसूल के पास जो कुछ भी आएगा उसका हम इराब के, हमें पिछली क्लास में भी ये बात की तो हमने किसी इराब की बात नहीं की थी कि इसका ये महलन रफा या नसब जर है, नहीं, इसका हम कुछ जिक्र नहीं करेंगे कि वो रफा या नसब जर, बस हम ये देखेंगे कि पूरा एक जुमला आ रहा है, शिबु जुमला है, इसमिया जुमला है, या फेलिया जुमला है, या ज़र्फ है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके लिए आप जरा थोड़ी सी ज्यादा जगह रखिएगा। मैं इसको एक एक एग्जाम्पल हर क्लास में या जब भी मौका मिलेगा मैं इसको इस पूरे टॉपिक को आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी। अब हम आते हैं अपनी असल क्लास की तरफ। इंशाल्लाह आज हम अपनी सूरह बकरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सूरतुल बकरा। अच्छा, अब ये सूरतुल बकरा जो है, इसको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। आप लोग को पता है कि
یہ جو ہے اس میں گائے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا، جس نے اللہ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہہ رہا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس الف لام میم یہاں پر 3 حروف آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس 10 نیکی، کیونکہ الف ہر حرف کی ایک نیکی اور ہر نیکی 10 کے برابر ہے، تو یہ ہو گئی 10 + 10 + 10. تو اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھتے ہیں الف لام میم، تو ہمیں 30 نیکیز مل گئی، 30 نیکیاں مل گئی. تو بس آیت نمبر 2 میں ہمارے پاس آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک، اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اسم ہے، کیا فعل ہے، کیا حرف ہے. تو ذالک اسم، الکتاب اسم، ریبہ اسم، ہدن اسم، متقین، لی کی بات نہیں کر رہی، متقین کی بات کر رہی ہوں، اسم. لا حرف، حرف کی جگہ میں لکھ دے رہی ہوں کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا بھائی، فی ہی میں فی جو ہے حرف ہے اور ہی جو ہے اسم ہے. ہی جو ہے ہمیں پتہ نا ضمیر ہے، ضمائر سارے اسم ہوتے ہیں. اچھا، اس میں لام، لام جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، حرف جارہ ہے نا. تو اس میں ہمارے پاس کوئی فعل نہیں آیا، سارے کے سارے 1 2 3 4 5 6 ہمارے پاس اسم آئے اور 3 ہمارے پاس حرف آئے. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم اپنے جو بھی آیت آئے گی اس میں ہم اسم بھی دیکھیں گے کتنے فعل، کتنے حرف اس میں. اس میں ہمارے پاس کوئی فعل نہیں آیا ہے، بلکہ ہمارے پاس صرف اسماء ہیں اور حروف ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. ذالکہ، اس میں اشارہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے. اور معرفہ ہوتے ہیں اس میں، اشارہ جو ہوتے ہیں نا سارے وہ معرفہ ہوتے ہیں گے. تو اگر کوئی جملہ معرفہ اسم سے شروع ہو رہا ہو، واحد اور جمع کے اشارے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واحد اور جمع کے اشارے مبنی ہوتے ہیں. ظاہر یہ واحد ہے تو یہ مبنی رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ رفع ہے، اگر یہ رفع ہے تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال یہ پیدا کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ رفع ہے؟ تو مجھے اس لیے پتہ چلا کہ اس کے فوراً بعد مجھے الکتابو نظر آ رہا ہے، الکتابو. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کے بعد کیونکہ مجھے ال نظر آ رہا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد مجھے الکتابو یعنی کہ معرب باللام اس نظر آ رہا ہے، تو میں اس کو مشارون الیہ کہہ رہی ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں اس کو رفع کیوں کہہ رہی تھی. یہ مشارون الیہ ہو گیا. تو اس میں اشارہ اور مشارون الیہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری. اور مرکب اشاری میں کیونکہ ذالکہ ہمارا مبنی اس میں رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. تو اب میں نے اس کو کہا کہ رفع ہے، تو کیسے مجھے پتا چلا کہ رفع ہے؟ ایسے مجھے پتا چلا کہ مشارون الیہ کا جو اعراب ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے اعراب کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہے الکتابو، الکتابو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں رفعی حالت نظر آ رہی ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ پورا کا پورا کون سی کنسٹرکشن ہے؟ رفعی کنسٹرکشن ہے. اب کیونکہ یہ پورا کا پورا رفع ہے اور شروع میں آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا بات ہے ہمیں سمجھ میں کہ ذالکہ جو اس میں اشارہ ہے، واحد کے اور جمع کے اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں اگر کسی جملے کے شروع میں ہمیں کوئی، اور اس کے علاوہ جو ہے سارے اشارے جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، سارے اشارے. تو اگر ہمیں شروع میں کوئی معرفہ اسم نظر آ رہا ہو
اور رفعی حالت میں بھی نظر آ رہا ہو تو پھر ہم اس کو مبتدا مان لیتے ہیں. تو یہ ہماری کیونکہ پوری کی پوری رفعی کنسٹرکشن ہے تو ہم نے اس کو مبتدا کہہ دیا. یہاں تک آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ کوئی چھوٹی سی بھی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں. اوکے الحمدللہ. اچھا کیا ہے کہ شروع میں کوشش کروں گی ایک ایک چیز ایکسپلین کرتی جاؤں کم از کم 1 مہینے تک, پھر اس کے بعد آپ لوگ پکے ہو جائیں گے, آپ لوگ کو پچھلی ساری چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی. یہ تو ہم نے کہہ دیا ہمارا مبتدا ہو گیا, یہ ہمارا مبتدا ہو گیا. اب مبتدا کے بعد ہمیں خبر چاہیے ہوتی ہے, اور کیونکہ مبتدا بھی رفعی حالت میں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خبر جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے, خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ خبر بھی ہماری رفعی حالت میں ہوتی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. اب اس پوری لائن میں کوئی چیز بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے جو کہ رفع ہو؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, دیکھنے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن میں یہاں پر کہتی ہوں, اچھا میں اس کو نا 2 حصوں میں توڑ رہی ہوں اس آیت کو. کس طرح سے کہ لا ریب فی کو میں ایک حصہ کہہ رہی ہوں, یہ میں نے الگ کر دی, اس کو میں بعد میں کراؤں گی کیونکہ میں ذالک الکتاب سے ریلیٹڈ چیز لا رہی ہوں, کیونکہ ہمیں مبتدا تو ہمیں رفع خبر چاہیے. اب اس ہدن کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہدن کیا ہے, یہ ہدن جو ہے یہ رفع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے یہ رفع ہے, کیونکہ یہ محلن جو ہے نا, محلن یہ رفع ہے. لکھ نہیں رہی آپ لوگ کے لیے کافی ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, یہاں پر اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اگر میں کہوں کہ یہ جو ہے یہ جو ہمارا یہ جو فعل ہے نا, اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہے فعلن کے وزن پر. یہ جو ہدا یا ہدی کر کے ہے فعلن کے وزن پر, فعلن کے وزن پر ہے یہ, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال یا. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ ہمیں پتا ہے کہ اس کا ہا دال یا ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں ہدا یا ہدی, تو اس لیے میں اس کی بیسک پہ نہیں جا رہی. فعلن کے وزن پہ ہے, یہ ہے ہدایون, ہداین اور ہدا ین. ٹھیک ہے, ہدایون ایک چیز بنی یہاں پر, آپ لوگ بھی اپنی آنکھ ناک کان سب کھول کے رکھیں. 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے نا, تو ہدایون, ہداین, ہداین. اب میں اس کو کیا کر رہی ہوں کہ اس کو میں ویسے لکھ رہی ہوں جیسے ہوتا ہے زیدن, یوں بھی لکھ سکتے ہیں, اور زیدن کو ہم یوں بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں نا. اگر کسی کو عربی میں نہیں پتا زیدن کیسے لکھتے ہیں تو وہ یوں ہی لکھے گا نا. اردو میں تو زیدن یوں لکھا جائے گا زیدن, یا زیدن. اگر مجھ سے کوئی کہے جائے زیدن لکھو تو یوں ہی لکھیں گے نا, تو میں اس کو اس طرح کھول کر لکھ رہی ہوں. ہدایون, ہدا ین, ہدا ین, ین. اچھا ہدا یال آپ لوگ کو نظر ہی آ رہا ہے غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل ہداین, سوری ہداین, دیکھو صحیح ہداین. اچھا بھائی, ہادا یا ہا دال یا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے غیر صحیح فعل ہو. غیر صحیح فعل کی قسم ناقص ہے. ناقص کا ہم نے یہ کیا رول پڑھا تھا کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح ہو, حروف علت متحرک ما قبل فتح ہو تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو الف میں بدل دیتے ہیں. ہدان یا یہاں پر اگر ہم دیکھیں حروف علت ہمارا متحرک ہے نا, تو ہم نے اس کو کر دیا ہدان. ٹھیک ہے, یہاں پر ہداین, یہاں پر بھی ہمارے پاس یا پہ زبر نظر, یہاں پہ یا پہ پیش نظر آ رہی تھی, یہاں پر یا پر زبر نظر آ رہی ہے. تو چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو چاہے پیش ہو, کنڈیشن کیا ہے کہ حروف علت متحرک ہو, چاہے زیر کے ساتھ متحرک ہو چاہے زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. تو یہ بھی ہو گیا ہدان, کیونکہ ہم نے کیا یا سے پہلے ہمیں دال نظر آ رہا ہے جس پہ زبر نظر آ رہی, تو حروف علت متحرک ما قبل فتح, تو حروف علت کو الف میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہدان. پھر یہاں پر یا پہ زیر ہے جو کہ متحرک ہوا, تو یہ بھی ہو گیا ہدان. اگر میری کوئی رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لیے گا. ہدان.
ہدان 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 تینوں شکلیں ایک ہی بن گئی کیونکہ ہم نے اپلیکیشن کر دی یہاں پہ ناقص کی، اور ظاہر سی بات ہے ناقص کی اپلیکیشن مسٹ ہوتی ہے جب بھی ہم غیر صحیح فعل پڑھتے ہیں، چاہے اس کا مصدر ہو، چاہے اس کا کوئی ماضی مضارع ہو، چاہے اسم الفاعل ہو، چاہے اسم المفعول ہو، ہم اس میں ناقص کی اپلیکیشن ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، دو ساکن یہاں پہ نظر آ گیا، الف بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن، تو ہمیں پتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہاں سے یہ الف کو گرا دیا گیا ہے، تو کیا بن گیا، ہدن ہدن۔ دیکھیں اب آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ غیر صحیح افعال جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تو اس کا فائدہ نظر آئے گا آپ لوگ کو، ہدن 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 ہدن، یہ تو اردو کے سٹائل میں لکھا، اب اس کو ہم واپس جو ہے اپنے عربی سٹائل میں کر لیں تو کیا ہوگا، اچھا اب کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یوں کر کے لکھا جائے گا، لیکن یہ یوں کر کے کیوں نہیں لکھا جائے گا، یہ اس لیے یوں کر کے نہیں لکھا جائے گا کہ ہمیں پتا تھا کہ اس کے مادے میں یا موجود ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ یا کے ساتھ اس کو لکھیں گے۔ ہدن ہدن ہدن، تو بیسیکلی یہ اسم کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائی برتھ جو ہے نا یہ مبنی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بائی برتھ مبنی ہے، لیکن کیونکہ یہ ناقص فعل کا مصدر تھا، یا یہ اس کا جو ڈائی تھی فوالن تھی، تو کیونکہ یہ ناقص فعل کا مصدر تھا تو ہم نے ناقص کی اپلیکیشنز کی، تو جو آخر میں شکل نظر آئی ہمیں رفع نصب جر کی وہ ہدن 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 نظر آئی، تو اب جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو کیونکہ یہ رفع بھی ہدن ہے، اس کا نصب بھی اس کا ہدن ہے اور جر بھی اس کا ہدن ہے، تو اس لیے جب اگر ہمیں ہدن نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تو اور ہمیں رفع کی ضرورت ہے تو وہ رفع ہو جائے گا، اگر ہمیں نصب کی ضرورت ہے تو وہ نصب ہو جائے گا، ہمیں جر کی ضرورت ہے تو وہ جر ہو جائے گا، لیکن پھر بتا دوں کہ یہ بائی برتھ جیسے جو اسم جیسے ذالکا جو ہے یہ بائی برتھ ہی کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے مبنی، تو یہ ویسے مبنی نہیں ہے، اوریجنل یہ مبنی نہیں ہے، لیکن اپلیکیشن کے بعد یہ ہمیں مبنی نظر آ رہے ہیں۔ تو اب جی سربت السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ سربت یہ جو آپ نے الف لگایا ہے وہ الف لگانے کے بعد والا سٹیپ ذرا دوبارہ سے بتانا کہ الف پھر آپ نے ریموو کیا تو الف ریموو کیا نا تو کیا ہوا، الف ریموو کرنے کے بعد یہ شکل نکل آ گئی ہدن، نہیں تو آپ نے الف کیوں ریموو کیا؟ کیونکہ دو ساکن مل گئے، دو ساکن کبھی بھی اوکے ہوتے اوکے ہیں، ٹھیک یاد ہے ہے، نا وہ تو پھر روٹ لیٹر کا ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے تو کمزور ڈراپ ہو جاتا ہے، تو الف کمزور ہے نون کے مقابلے میں، نون تو کیا کہتے ہیں اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے الف کو ڈراپ کیا گا، ٹھیک ہے، جب بھی الف واو یا ہوتے ہیں نا، الف واو یا تو انہی تینوں کو ڈراپ کیا جاتا ہے، واو یا تو ہے ہی ویک لیٹر، لیکن الف بھی ویک ہی لیٹر ہے کیونکہ سم ٹائم تو بعض لوگ اس کو حروف تہجی کا پارٹ ہی نہیں سمجھتے، تو جب آپ پارٹ ہے ہی نہیں کسی جگہ کے تو ویسے ہی آپ کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات آئی ہوپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگ کے، تو میں اس پورے کو مٹا رہی ہوں۔ تو اب ہم نے کہا کہ یہ ہمارا مبتدا ہے جو کہ مرکب اشاری ہے، اور مرکب اشاری بھی کون سا ہے، رفع ہے، تو یہ رفع ہی تھا، مرکب اشاری تھا، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی خبر ہے، اور اس کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خبر ہو گئی۔ اچھا اب ایک بات جو ہے نا، اگر ہم صرف اتنا جملہ کر دوں، ذالک الکتاب ہدن، میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ذالک الکتاب ہدن، یہ ہمارا مبتدا، یہ ہو گئی خبر، تو یہ کتاب ویسے تو وہ کتاب ہے لیکن ہم یہ کتاب کہہ رہے ہیں، یہ کتاب ہے ہدایت، جملہ پورا ہو گیا، یہ کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، کمپلیٹ جملہ ہمارے پاس ہو گیا، جملہ اسمیہ۔ ایک بات اس میں اور ہے کہ جو ہمارا مصدر ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے غور سے سمجھ لیجیے گا کہ مصدر جو ہے وہ اسم الفاعل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسم المفعول کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ بات اس کو آپ لوگ اچھے سے پکا کر لیں کہ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے طور پہ بھی ضرورت پڑے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مقصد ہے ہدن، جس کو ہم جو کہ ابھی اس وقت ہماری خبر بن رہی ہے، اس کو ہم میننگ کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، اس کو ہم ہادیون کے میننگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہادیون کے، یعنی
یہ کتاب ہے ہدایت دینے والی. ہادیون کا کیا مطلب؟ ہدایت دینے والا, رائٹ. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے ہدایت دینے والی. اب اگر ہم اس کو اگر ہم ایز اے اسم الفاعل یوز کر رہے ہیں, اب اس چیز کو آ جاتے ہیں, اس کو ہم اسم الفاعل لے رہے ہیں, تو اس وقت ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی خبر ہے للمتقین, لام زیر لی پلس المتقین. المتقین, تو یہ اس کی خبر ہم کہہ دیتے ہیں. مصدر کسی بھی فعل کے نام کو کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کھانا کھانا, کھانا کھانا فعل ہے کیا؟ نہیں, کھانا کھانا فعل نہیں ہے. کھایا فعل ہے, کھاتا ہوں فعل ہے, کھائے گا فعل ہے. لیکن کھانا کھانا یہ اس فعل کا نام ہے, اس کو کہتے ہیں مصدر. کسی بھی فعل کے نام کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا؟ یاد آ گیا. اس کو مبتدا اور خبر کہہ کے اس پورے کو ہم نے اس ذالک الکتابوں کی خبر بنا دی ہے. پورا جملہ بن گیا نا, یہ مبتدا اور خبر بن کر ایک پورا جملہ بن گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ جملہ جو ہے ثبت کی متعلق بالخبر نہیں ہوگا, جار مجرور ہے للمتقین. ہاں بالکل جار مجرور, مگر ہمیں پتا ہے نا کہ خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور بھی خبر بن جاتی ہے. اچھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا. خبر کی موجودگی میں, خبر کی غیر موجودگی میں, خبر کی, آپ کی کیا کنفیوژن ہے پوچھیں؟ نہیں کنفیوژن نہیں, مجھے یہ لگا تھا کہ جار مجرور ہمیشہ متعلق بالخبر ہوتا ہے, اور وہ جملہ جس میں مبتدا ہو اور خبر نہ ہو اور پھر متعلق بالخبر ہو, تو وہ ایب نارمل اسٹرکچر ہوتا ہے. اس میں مفہوم جو ہے وہ اس کا ایمفیسس پیدا کرتا ہے. ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے. دوبارہ ریپیٹ کریں اپنی بات کو ذرا. پتہ نہیں سروت, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جتنا مجھے یاد ہے نہیں, ایسا نہیں, ایسا کچھ نہیں. ایمفیسس پیدا نہیں ہوتا اس میں, ایمفیسس بالکل پیدا نہیں ہوتا. کیا ہے کہ اگر خبر موجود, اب جیسے یوں لے, ابھی میں آتی ہوں نا پوری بات پر. اب ہم کہتے ہیں الحمد للہ, اس میں مبتدا ہے, اس میں خبر ہے جو کہ جار مجرور ہے, شبو جملہ ہے. میں اس کو خبر ہی لکھ رہی ہوں لیکن یہ جار مجرور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی ایمفیسس نہیں ہے. اس میں ہم کہتے ہیں الحمدو کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں نا, اللہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. اگر میں کہہ دوں للہ الحمد, یہ جب آ جائے گا للہ الحمد, للہ الحمد بھی آتا ہے نا, تو پھر ایمفیسس پیدا ہوگی ہے, کیونکہ للہ جار مجرور شروع میں آ گیا. جار مجرور اگر شروع میں آ جائے تو پھر ایمفیسس پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایمفیسس پیدا ہو گیا. تو الحمدللہ بالکل قرآن ہی اس سے سٹارٹ ہوتا ہے, تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سادہ جملہ ہے. ہاں للہ الحمد, صرف اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں. اور اس کی بھی بہت لمبی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, میں آپ کرا صحیح چکی کہہ رہی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جب ترتیب چینج ہوتی ہے تب ایمفیسس پیدا ہوتا ہے. تب ایمفیسس پیدا ہوتا. اس میں ایک اور چیز تھی جو کہ کرانے کی تھی, وہ تھی ظرف لغو, ظرف مستقل. لیکن وہی آپ لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کسی دن بیچ میں کرا دوں گی, ابھی بہت ٹائم بھی بہت ہو گیا اور ہو بھی نہیں رہا. تو اس لیے میں یہاں پر پھر اتنا اس کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہدی للمتقین جو یہ پورا کا پورا سمجھ لیں آپ, جملہ بن رہا ہے, جملہ اسمیہ. کس جملہ اسمیہ کس کی مدد سے بن رہا ہے؟ مبتدا پلس متعلق سے. مبتدا متعلق سے مل کر پورا جملہ بن رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ جو ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو رفع بنانے کی, تو ہم رفع بنا دیتے ہیں. ہمیں جملے کی ضرورت ہوتی ہے خبر بنانے کی, تو ہم کو منصوب بنانے کی, تو ہم اس کو منصوب بنا دیتے ہیں. ابھی ہمیں کانو کی خبر, اگر کانو کے ساتھ جملہ آ رہا ہو تو ہم اس کو منصوب کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ہے ذالک الکتاب, اور اس کی خبر ہے یہ, اور اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہماری رفع ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے رفع خبر رفعی حالت میں ہوتی ہے. تو ہمارا جملہ کیا بن گیا؟ ذالک الکتاب, یا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ذالک الکتاب ہدن, اور للمتقین کو آگے کہیں جوڑ دیں گے. لیکن ابھی ہم نے کیا کہ اس پورے ہدن للمتقین کو ہم نے ایک پورا جملہ کہہ دیا, جملہ اسمیہ
جو کہ متعلق کی مدد سے بنا ہے اور ہم نے اس کو مبتدا کی خبر کہہ دی. تو ذالک الکتاب ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے, یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے, کیونکہ ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے, تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہدایت دینے والی ہے. اب ہم اس کو, جب ہم اس کو پورا کے جملے بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ہادیون کے میننگ میں لے رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے ہم اس کو اسم الفاعل بنا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے متقین کے لیے, یعنی متقین کو ہدایت دینے والی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی, ایک خبر ہمارے پاس یہ آ گئی. اب ہم آتے ہیں لا ریب فی پر. لا ریب فی کیا ہے؟ میں اگر بہت تیز جا رہی ہوں تو آپ لوگ بتا دیے گا, کوئی چیز آپ لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بتا دیے گا پلیز. لا ریب فی. اچھا, ابھی لا کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ لا کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آ رہا ہو جو نمبر 1 نکرہ ہو, نمبر 2 نسبی حالت میں ہو, نمبر 3 ہلکا ہو, لائٹ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر لا کے بعد کیا کیا کنڈیشنز آ رہی ہوں, لا کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ حالت میں آ رہا ہو, بغیر تنوین کے آ رہا ہو, اور حالت نصب میں آ رہا ہو, تو پھر اس لا کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائے نفی جنس. اس لا کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس. تو یہ ہمارا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. تو لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے, اس کی یہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے, میں صرف ریپیٹ کرا رہی ہوں. لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لائے نفی جنس کا جو اسم ہمیں ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے, نسبی حالت میں ہوتا ہے اور لائٹ ہوتا ہے. اور لائے نفی جنس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ اپنی پوری کلاس کی نگیٹ کرتا ہے. وہ جو جس چیز کے بھی بارے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے, وہ جس میں جو بھی میننگ دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی پوری کلاس کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے. ریب کا مطلب ہوتا ہے ریبن ہوتا ہے نا, ریبن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ریبن. اگر میں ریبن لکھوں گی تو یہ ہوگا رفع, رفع اور منصرف, اور کیا ہوا یہ رفع منصرف اور نکرہ, ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے کیا لکھا؟ ریبا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہے نسبی حالت پلس بغیر تنوین کے یعنی لائٹ, اور کیا ہے اور کیا چیز تھی؟ نکرہ اور ہلکا, بس ہو گیا. نکرہ اور نسبی حالت میں ہو گیا. یعنی اگر میں کہوں کہ لائٹ ہے تو ہمیں اس میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نظر نہیں آ رہے. میں اس کو نسبی کہہ رہی ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ پہ زبر پڑا ہوا, اور نکرہ تھا, اسی بات ہے نکرہ تو یہ ہے, نہ ال کے ساتھ تو نہیں ہے, نہ ال کے ساتھ ہوتا تو یہ معرفہ ہوتا. تو ایسا اسم جو کہ لا کے بعد آ رہا ہو, نکرہ ہو, نسبی حالت میں ہو, لائٹ ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا جو ہے لائے نفی جنس سے, اور یہ اپنے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کی پوری کلاس کو نگیٹ کرتا ہے. تو اس کے معنی شک کے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شک کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, شک کی کوئی بھی قسم ایکسیپٹڈ نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد اس کی خبر ہے. خبر یہاں پر ہمیں جار مجرور نظر آ رہی ہے. اسم جو اس کا لا کا اسم ریب ہے, اور اس کی خبر جو جار مجرور ہے. خبر ہمیں پتا ہے کہ جار مجرور جو ہے اصل خبر کی شکل میں وہ خبر کی, ویسے تو یہ متعلق ہے اسم کا, یہ جو ہے یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے, لیکن یہ متعلق بالخبر ہے. تو یہ ہمارا پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا, لا ریب فی. اچھا, فی کو بھی توڑ دیتی ہوں. فی جو ہے کیسے ہے؟ یہ فی پلس یہ جو ہے وہ ہے ضمیر فی ہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا متعلق بن گیا گا جار مجرور. یہ ہمارا پاس حرف جارہ تھا اور یہ ضمیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فی ہی ہمارا کیا بن گیا؟ متعلق. اور متعلق جو ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ وہ اسم کے متعلق ہو گیا. تو لا ریب فی ہمارا پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا. نہیں ہے کسی بھی نوعیت کا کوئی شک اس میں. تو یہ ہماری ایک ہم نے یہ خبر بنائی تھی, یہ خبر نمبر ہم نے اس کو 2 کہہ دیتے ہیں یہاں پر,
خبر نمبر 2. اس کو بھی اب یہ پورا کا پورا جو جملہ اسمی ہے اس کو میں کہہ رہی ہوں خبر نمبر 1 کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا مبتدا تھا. یہ مبتدا تھا. اب یہ پوری کا پورا کیونکہ جملہ ہے, یہ جو ہے لا ریب فی, ابھی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ پورا کا پورا جملہ ہے کہ نہیں ہے, لا نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی شک فی ہی اس میں. تو یہ کا پورا ایک جملہ بن گیا نا, جملہ بن گیا. تو کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ بنا. تو اب اس مبتدا کے لیے اس کو ہم خبر نمبر 1 بنا دے رہے ہیں اور اس کو خبر نمبر 2 بنا دے رہے ہیں. تو ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے مبتدا, لا ریب فیہ, نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی شک اس میں. پھر ذالک الکتاب مبتدا, تو یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے متقین کو. اور سلیس اردو میں ہم جیسے کہنا چاہیں تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اور اردو میں ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس میں اور نہیں ہے, اور یہ جو ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا, اب یہاں پر یہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں, یہ 3 ڈاٹ جو ان کو کہتے ہیں معانقہ. یہ 2 ڈاٹ جب بھی آتے ہیں, یہ 3 ڈاٹ اکٹھے آتے ہیں. یہ دیکھیں آپ لوگ کو, یہ اکٹھے سے مطلب یہ نہیں کہ بالکل جڑے ہوئے آتے, کبھی 4-5 ورڈز کے بعد بھی آ جاتے ہیں, لیکن آتے یہ ساتھ ہیں. ان کو کہتے ہیں معانقہ. تو اس میں کیا ہے کہ یا تو آپ اس پہ رکے پہلے والے پر یا اس دوسرے والے پہ رکیں, تو اس میں میننگ میں تبدیلی نہیں آتی. یعنی اگر آپ اس پہ رکیں تو اس پہ آپ کنٹینیو کریں, اگر آپ اس پہ رکیں تو آپ اس پہ کنٹینیو کریں. تو اس میں کیا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہم نے لا ریب پہ کو کنٹینیو کیا اور فیہ پہ ہم رکے. تو یہ ایک پورا جملہ تھا, یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر. پھر اس کے بعد ذالک الکتاب جو ہے وہ اس کے لیے بھی مبتدا بن رہا ہے. تو یہ ہمارا پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ ایک مبتدا, ہم بہت دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ایک مبتدا کے ساتھ 2 خبریں بھی ہو سکتی ہیں, 3 خبریں بھی ہو سکتی ہیں. ایک مبتدا کے ساتھ 1 خبر اور 1 متعلق بھی ہو سکتا ہے, 2 متعلق بھی ہو سکتے ہیں, 3 متعلق بھی ہو سکتے ہیں, اور 1 مبتدا کے ساتھ صرف متعلق بھی ہو سکتا ہے, اور 1 مبتدا کے ساتھ 2 خبریں بھی ہو سکتی ہیں اور 1 متعلق بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کون سا پیٹرن ہمیں دکھ رہا ہے؟ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایک مبتدا کے ساتھ ہمیں 2 خبریں ملی ہیں. تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پوری ہو چکی ہے گی. سورۃ البقرہ, یہ جو ہے کوئی بتائے گا مجھے سورۃ البقرہ کون سا کیا کہتے ہیں مرکب ہے؟ ہاں, کون سا مرکب ہے؟ اضافہ. بالکل صحیح ہے, یہ مضاف ہے سورت, یہ جو مضاف ہے یہ مضاف ہے. تو یہ نہیں ہے, کون سی سورت ہے؟ وہ سورت ہے جس میں بقرے کا ذکر ہے, بقرے والی سورت یا بقرہ گائے کی صورت یا گائے والی صورت, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے الحمدللہ آیت نمبر 1 پوری ہو گئی ہے گی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کل کریں گے. اور بس اور تو کچھ خاص نہیں ہے. آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہو, کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لیں. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو اچھا ذالکہ کو تھوڑا سا, اگر کسی کو پتہ ہے ذالکہ کے بارے میں, کیونکہ ہم یہاں پر تو ذالکہ قریب کا اشارہ ہے, دور کا اشارہ ہے؟ قریب کا. ہاضا قریب کا ہوتا ہے, ذالکہ دور کا. ہاضا قریب کا ہے اور ذالکہ دور کا اشارہ ہے, یہ دور کا اشارہ ہے. اسی لیے میں جو ٹرانسلیشن کر رہی تھی نا, میں کہہ رہی تھی یہ وہ کتاب ہے, میں اس طرح سے کہتی یہ وہ کتاب. لیکن کیا ہے کہ ذالکہ کا اکثر آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ کتاب,
یہ کتاب. تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ تعظیم کے لیے کوئی چیز قریب کی ہے لیکن اس کی تعظیم کے لیے اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے لیے دور کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں. اب ہم نے جب استاذہ نے ہمیں یہ بات پڑھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل جو کتاب ہے وہ تو اوپر رکھی ہوئی ہے نا اس لیے کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ قریب کے اشارے دور اور دور کے اشارے قریب کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر جو سب زیادہ تر جو بات یہاں پر کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ بعض دفعہ تعظیم کے لیے قریب کی چیزوں کے لیے دور کے اشارے استعمال کر لیتے ہیں. اگرچہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہمارے قریب ہے لیکن اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے اعتبار سے اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ذالکہ کا بس بتا, ذالکہ کے معنی ہوتا ہے وہ واحد چیز. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.